أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور ذبح کا واقعہ پیش آیا، خواب دیکھا، بیٹے کو لے گئے. ان سارے مراحل کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں امتحان لیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام، مقتدی اور پیشوا بناؤں گا. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے مرکز کی تعمیر، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے. کچھ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے دوران تعمیر مانگی ہے اور کچھ دعا تعمیر کے بعد مانگی ہے، اس کا ذکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے کعبۃ اللہ، بیت القواعد، بنیادیں، قاعدۃ کی جمع ہے. قاعدہ کے معنی بنیاد، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی. واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام دیوار کھڑی کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے تھے. ربنا، یہ دعا مانگی ایک، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کیجئے ہم سے، ہمارے اس عمل کو قبول کیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں، دعاؤں کو سنتا ہے، ہمارے کاموں کو جانتے ہیں. دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا دیجئے ہمیں مسلمین لک، اپنا فرما بردار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنے، امت میں سے بھی فرما بردار. نمبر 3، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور بتلا دیجئے ہمیں ہمارے حج کے مناسک. ارینا کے معنی دکھا دیجئے، تو دکھانے سے مراد سکھا دیجئے. اس میں دو چیزیں آ گئی، مناسک، منسک کی جمع ہے. منسک کا لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. منسک، مناسک، افعال حج کو بھی کہتے ہیں. حج کے افعال، جتنے حج کے افعال ہے، اور مقامات جو ہے، مقامات حج جو ہے، مقامات مقدسہ، ان کو بھی مناسک کہتے ہیں. دونوں اس میں آ گئے. وَأَرِنَا، ہمیں دکھلا دیجئے اور ہمیں سکھا دیجئے مناسکنا، ہمارے مناسک حج، حج کے طریقے، افعال حج. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رجوع فرما دے.
ہماری توبہ قبول فرما دے. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے. یہ دعائیں تو دوران تعمیر ہوئی. اب تعمیر سے فارغ ہو گئے، اب یہ دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج دیجئے، فیہم، ان مکہ والوں میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور ان کو تعلیم دے حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگی. مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے جو ظاہری سبب ہیں وہ تین ہیں. ظاہری سبب ایک بنتا ہے نا، نمبر ایک، دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ ہوں. ان کی دعا، یہ دعا تھی، اور بھیج دیجیے ان میں ایک رسول. تو ایک میرے دنیا میں آنے کا سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دعوت ابی ابراہیم. نمبر دو، وبشرى عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں. پارہ نمبر 28 سورہ صف میں ہے، نوٹ کر لیا حوالہ اگر کرنا ہے. آیت نمبر 6، پارہ 28، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پارہ 28 سورہ صف، آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. نمبر دو، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں. نمبر تین، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کے بارے میں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. نمبر تین، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی والدہ ماجدہ کے سچے خوابوں کا نتیجہ ہوں. جب آپ والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے کچھ ایسے خواب دیکھے، پھر اس کے بعد پیدائش کے سے پہلے کچھ خواب دیکھے تھے کہ مثال کے طور پر ایک نور نکلا ہے اور اس سے جو ہے شام اور فارس کے محلات روشن ہو گئے، اس قسم کے خواب. تو فرمایا کہ میرے ظاہری دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب تین ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کے جو کام تھے دنیا میں، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے، ان کاموں کا ذکر ہے. اور اس قسم کا مضمون پورے قرآن کریم میں 4 جگہ ہے جس میں آپ کے فرائض منصبی کا ذکر ہے. نمبر 1 اس جگہ، آیت نمبر کون سی بنتی ہے؟ 129. اب آگے دوسرا حوالہ نوٹ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 151. یہی مضمون ہے بس، 151.
آگے نوٹ کرے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 پارہ 4 آل عمران ایک سو 64 سورہ بقرہ 129 نمبر 4 سورہ پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 2 پارہ 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 یہ ایک ہی مضمون کی بالکل ایک مضمون ہے، آپ کے فرائض منصبی کا ذکر ہے۔ 4 کیا کیا ہے دیکھیں غور سے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج دیجئے فیہم ان مکہ والوں میں رسولاً ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا جو پڑھے ان پر تیری آیتیں۔ پہلا کام تلاوت آیات، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرنا امت پر، امت کو پڑھانا، الفاظ قرآن کی تعلیم دینا، الفاظ قرآن بتانا۔ اس میں پہلا مرحلہ آ گیا کس چیز کا؟ تلاوت آیات میں الفاظ قرآن کا۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ یہ ہے تعلیمی کتاب سے مراد ہے اس کے معانی اور مطالب سمجھائے، اس کے اندر تفسیر آ گئی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ نمبر 3 ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر تلاوت آیات کو الگ ذکر کیا گیا، یہ آپ کی مستقل الگ ذمہ داری تھی، الفاظ قرآن کریم ان کو بتانا۔ تلاوت آیات کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف پڑھنا، بلکہ قرآن کریم کی الفاظ کی تعلیم بھی ان کو دینا۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، الفاظ قرآن کی، جیسے بچے پڑھتے ہیں نا، اس طریقے سے باقاعدہ مستقل حلقے لگتے تھے، لوگ قرآن کریم یاد کرتے تھے، حفظ بھی کرتے تھے، بڑے بڑے مجمع لگتے تھے مسجد نبوی میں۔ یہ ایک مستقل سلسلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ساتھ ساتھ سب سیکھ لیتے تھے، اہل زبان تھے نا، بس الفاظ سیکھنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ تجوید کا مسئلہ ہے نہیں۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب کی تعلیم یہ بھی یعنی دیکھیں صحابہ کرام تھے اہل زبان، عربی ان کی زبان تھی، اور وہ زمانہ ایسا زمانہ ہے فصاحت و بلاغت کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے معانی کو اگر وہ سمجھتے، مطالب کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ایک قرآن کریم کا معنی ہے اور اس معنی کے پیچھے ایک ہے مطالب۔ قرآن کریم کے مطالب مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام سے کئی غلطیاں ہو گئی بعض جگہوں میں، مثال کے طور پر ایک آیت ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرے گا برا، یُجْزَ بِهِ اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو برا عمل کرے گا، جو بھی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام تو بڑے حساس لوگ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تو ہر چیز پر، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے مثال کے تو برائی نہ ہو، گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو،
فرمایا کہ دیکھیں اس سے مراد صرف آخرت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بخار کا آنا، تکلیف کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ وہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کو سمجھایا، اسی طریقے سے قرآن میں آتے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں یہ امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کے معنی ہوتے ہیں زیادتی، تو ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ یہاں جو قرآن کریم میں ظلم کا لفظ آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شرک۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام میں ہے کہ الذی بظلم، تو ای شرک، مراد شرک ہے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ باقی عام گناہ تو انسانوں سے ہوتے ہیں، اس سے مراد ہے شرک، تو وہ امن میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں علماء نے دی۔ قرآن کریم کی آیت روزے کے احکامات جب اترے تو فرمایا کھاؤ پیو کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ الخیط الابیض سفید داغا کالے داغے سے، الخیط الابیض سفید داغا، اور الخیط الاسود کالا دھاگا۔ معنی اس کا یہ ہے، خیط داغے کو کہتے ہیں۔ بعض صحابہ نے داغے لے کر کے تکیوں کے نیچے رکھ دیے، رات کو کھاتے پیتے رہے، وہ ظاہر ہو جائے، وہ شاید یہ سمجھے کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، کچھ ہوگا، جب اللہ فرما رہے کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں، وہ یہ سمجھے۔ اب صبح صادق ہو چکی ہے، کھا پی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، حضرت عدی بن حاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ رہا اس کا۔ فرمایا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے ایک سفید رنگ کا دھاگا لیا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا لیا اور ان کو میں نے رکھا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو عادی آپ کا تکیہ ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے نیچے خیط ابیض اور خیط اسود آ گئے۔ خیط ابیض سے مراد ہے صبح صادق، صبح صادق، اور خیط اسود سے مراد ہے صبح کاذب۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو پہلے صبح کاذب نمودار ہوتا ہے، ایک کالے رنگ کا وہ جو ہے وہ ہوتا ہے ٹکڑا ایسے آسمان پر نظر آتے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے نا کہ لا یغرنکم بلال اذان، کہ بلال کی اذان اور فجر کاذب تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے ہے فجر صبح کاذب۔ یہ پہلے ایک سیاہ رنگ کی پٹی چلتی ہے، پھر اس کے بعد سفید رنگ کی پٹی آ جاتی، یہ ہے صبح صادق۔ تو شہری علاقوں میں میرے خیال میں، مجھے تو اتنا تجربہ اس کا نہیں ہے، لیکن گاؤں میں لوگوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، شہری علاقوں میں یہ نظر نہیں آتا۔ ہاں ہم تو گھڑی کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ اتنے تجربہ کار ہوتے کہ گھڑی نہ بھی ہو نا، وہ خود بخود آسمان کو دیکھ، صرف بس یوں تکیا سے وہ اٹھا کے دیکھ لیتے، کہتے ہیں بھائی فجر کا وقت داخل ہو گیا۔ ہر چیز کے ساتھ واسطہ جب پڑتا ہے تو پتہ لگتا ہے نا، تو ان کا اتنا تجربہ ہوتا ہے، بالکل عام چیزیں ہیں، عام لوگ جانتے ہیں۔ تو صبح صادق اور صبح کاذب سے ہی، تو یہاں پر دیکھیں الخیط الابیض الخیط الاسود، صرف الفاظ کو نہیں دیکھنا ہے، بہت ساری جگہوں میں صرف یہ نہیں کہ الفاظ کو دیکھنا ہے، بلکہ اس کے مطالب کو بھی دیکھنا ہے کہ ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ نماز ہے، تو نماز کے معنی تو عربی میں دعا کے آتے ہیں،
زکوٰۃ کے معنی پاکی کے آتے ہیں، حج کے معنی ارادے کے آتے ہیں. ہر چیز کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اللہ کی مراد ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے. یہ بنیاد ہے معانی اور مطالب. نمبر 3 والحکمت، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد یہاں ہے سنت، حدیث. تمام تفسیروں میں آپ دیکھیں، بڑی تفسیروں میں سب میں یہ لکھا ہوگا حکمت سے کیا مراد ہے. اس لیے کہ دانائی اور حکمت سب سے بڑی وہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کو حکمت کی تعلیم دے، یہ بھی اس کے نیچے داخل ہے. ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ دے کہ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے. آپ کے اقوال، ارشادات، آپ کے افعال، جو کچھ آپ نے عمل سے کیا، اور آپ کی تقریر. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی صحابی نے زبان سے کچھ کہا، آپ نے سنا اور آپ خاموش رہے. تو آپ کا خاموش رہنا کسی بات کی اجازت ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات پر کبھی خاموش نہیں رہتے تھے، فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے. فوراً کبھی کسی بات کو آپ نے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی صحابی کا. ویسے تو مشرکین کی باتوں پر آپ نے صبر کیا، خاموشی فرمائی، وہ مراد نہیں ہے، وہ تو صبر ہے نا. لیکن مراد کوئی مسلمان صحابی اگر کوئی اس قسم کا کام کرے اور آپ اس پر خاموشی اختیار فرمائے تو یہ اجازت ہے. تقریر کہتے ہیں اس کو محدثین کی اصطلاح میں، تقریر. ہاں، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر. تقریر سے مراد یہ جو ہم تقریر کرتے ہیں یہ نہیں، بلکہ حدیث کی اصطلاح میں تقریر اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی کے قول فعل پر خاموشی اختیار کرنا. صحابی نے کچھ کیا، آپ نے دیکھا، خاموش ہو گئے، تو یہ اجازت ہے نا. تو یہ 3 چیزیں. تو حکمت، یہ اس سے مراد ہے حدیث، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ سب وحی ہے. وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اور اس میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثیں بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی. بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ صحابہ کرام نہیں سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے. اس لیے وحی کو کہتے ہیں، حدیث کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب. وحی غیر مطلوب، ایک وحی ہے مطلوب قرآن کریم، ایک ہے وحی غیر مطلوب، یہ حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی. یا اس کو کہتے ہیں وحی خفی، قرآن کریم کو کہتے ہیں وحی جلی یا وحی مطلوب، اور حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی یا وحی غیر مطلوب. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کبر کا لفظ ہے. تو صحابہ کرام فوراً گھبرا گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم میں تو ہر آدمی چاہتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا لباس ہو، ہمارا باقی ہر چیز ہماری اچھی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تکبر نہیں ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے ہیں، یہ تو تجمل ہے، خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. فرمایا تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمت الناس. بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا.
یا مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی صبح کرتا ہے اور ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہے، اور 360 جوڑ میں سے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنے صدقات کون دے گا روزانہ؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ روزانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صرف مال دینے کو نہیں کہتے ہیں، پیسے دینے کو۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، السلام علیکم کہنا کسی کو یہ صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام کرنا صدقہ ہے۔ مسجد کی طرف جانا، ایک قدم رکھنا، ایک قدم پر ایک صدقہ ملتا ہے، ایک صدقے کا اجر، یہ سب صدقات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب چاش کا وقت ہو جائے، چاش جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاش کا وقت ہو جائے، 2 رکعت پڑھ لو، 360 صدقات کا وہ ہے بدلہ ہے، 4 جوڑوں کا صدقہ ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ چاش کا وقت کب ہے پتہ ہے؟ یہ ابھی جب ہم جا رہے ہوتے نا 9 بجے چاش کا وقت شروع ہو جاتے، زوال سے پہلے تک ہے، 2 رکعت پڑھیں سیدھے جائیں۔ دیکھیں یہ کئی حدیثیں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں صحابہ کرام، لیکن کئی چیزیں ایسی تھی کہ وہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ان کو۔ مراد کو بھی سمجھنا ہے، صرف الفاظ میں نہیں الجھنا ہے۔ ہاں میں نے تو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، میں قرآن کا ترجمہ سمجھ گیا، میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اگر یہ ترجمہ کسی ساتھی کو دیا جائے اور وہ کہیں آپ سمجھے، کبھی نہیں سمجھ سکتا، مراد کو نہیں سمجھیں گے۔ اب حکمت سے آپ کیا مراد لیں گے؟ علماء امت، اور اس دور کے علماء نے یہ خیال کرے، یہ جو علماء امت کی بات کی جاتی ہے وہ علماء جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ ان حضرات کا وہ ہے کہ یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ الحکمت السنت، حکمت سے مراد ہے سنت۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، روحانی تربیت کرنا۔ تزکیہ یہ جو تصوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ 4 الفاظ ہیں، زمانے میں بدلتے رہے۔ تصوف، تزکیہ، احسان، سلوک۔ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے کتاب لکھی ہے تزکیہ، احسان، اخلاق و سلوک، ایسی کوئی کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے یہ۔ تو تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ظاہری علم نہیں، علم کے ساتھ ساتھ تربیت، یہ ضروری ہے۔ صرف علم مراد نہیں ہے کہ صرف ظاہری علم سیکھ لو، نقوش یاد کر لو، بلکہ اس علم کے پیچھے ایک مقصد ہے، علم کا مقصد ہے تربیت، تربیت اس کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں صحابہ کرام کو علم بھی دیا اور ان کی تربیت بھی فرمائی۔ کیسی تربیت فرمائی؟ کیسے ان کو حساس بنایا اور موقع شناس بنایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ یعنی حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تربیت بھی ضروری ہے ساتھ۔ یہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس سوچ جذبے کے ساتھ کہ ہماری تربیت بھی ہو جائے، پھر تبدیلی بھی آتی ہے، فرق بھی پڑتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ یہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، آگے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اصل میں یہ سبق دینا ہے ان کو، تعلیم ہے ان کو کہ تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، آگے بتا رہے بولا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے یرغب جو اعراض کرے۔ یرغب دیکھیں، رغبہ یرغب، اس کے معنی رغبت کے بھی آتے ہیں، چاہت کے بھی آتے ہیں، شوق، رغبت، چاہت،
لیکن قرآن کریم میں یرغبو رغبہ کے بعد اگر عن آ جائے تو اس کے معنی ہے اعراض کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یرغبو کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ عن. ومن یرغبو، اور جو اعراض کرے. ہاں تو وہی بات ہو گئی نا ایک ہی بات ہو گئی. جو اعراض کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. اعراض کے معنی منہ موڑنا. الا، اور کون ہے جو اعراض کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے حماقت میں ڈالا اپنے نفس کو، یعنی مگر جو بیوقوف ہے. مطلب الا من سفہ نفسہ، وہی اعراض کرے گا جو بیوقوف ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چنا تھا دنیا میں، یعنی دنیا میں بھی ہم نے ان کو چنا، آنے والے لوگوں کے لیے مقتدا پیشوا بنایا، مسلم شخصیت ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. نیک لوگوں میں مطلب اونچے لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے فرمایا ان کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا. اسلم، تابعدار بن جا. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے سامنے. یہ فرما بردار کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مطلب جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ہر حکم کے سامنے تیار رہے. بالکل ہر حکم کو انہوں نے پورا کیا. تابعداری سے مطلب یہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور تاکید کی وصیت اس حکم کو. وصیت کے معنی حکم، لیکن ہر حکم نہیں، تاکیدی حکم. اس لیے انتقال کے وقت جو وصیت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت حکم. کوئی کچھ کہتا ہے کہ بھائی میرے بعد یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا، اس کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تاکید والا حکم. ووصا، اور تاکید کی، بہا، اس ملت پر رہنے کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی کہ اس ملت پر قائم رہنا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. ان اللہ اصطفیٰ، یا بنیا اصل میں یا بنون یا تھا، یا بنون. اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. عجیب، یہ انبیاء کرام وصیت کرتے رہے، اپنی اولاد کو بٹھاتے تھے، وصیت کرتے تھے، دیکھو دین پہ قائم رہنا، دین پہ چلے رہنا، یہ وصیت کرتے تھے. آگے دیکھیں، یہود نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم سب کچھ مانتے ہیں، آپ برحق نبی ہے، کتاب ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں ہمارا. لیکن اصل میں یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا اور ان کے 12 بیٹے تھے، تو انہوں نے بیٹوں کو جمع کر کے یہ بات بڑی تاکید کی تھی کہ میرے ملت پر رہنا، کسی اور اس کو قبول مت کرنا. میرا دین ہے، اس ملت پر قائم رہنا، باقی کسی طریقے کو مت قبول کرنا. اس لیے ہم ان کی ملت پر قائم ہے، اور دوسرے آپ کو ہم اس لیے نہیں مان سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. کیا وصیت کی تھی معلوم ہے؟ ہم بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا وصیت انہوں نے کی تھی، یہ ہم بتاتے ہیں. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی عبادت کرو گے میرے بعد. دیکھیں سارے بیٹوں کو جمع کر کے، باپ اگر بیٹے کو
انتقال یا کچھ ہوتا ہے نا، میرے بعد تم کیا کرو گے، ان کے مال کے لیے سوچتا ہے، ان کے گھر کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے سوچتا ہے۔ انبیاء کی سوچ دیکھیں، سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کیا۔ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، تمام بیٹوں نے کہا، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا کے معبود کی۔ آپ کے آبا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام۔ الہا واحدا، دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام ہے، الہا واحدا، ایک ہی معبود کی بندگی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے تو یہ وصیت کی تھی، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو رہنے دو۔ وہ ایک امت تھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی گئی، پہنچ گئی، اب اپنی بات کرو۔ تلک امت، وہ تو ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، تم نے کیا کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے، جو انہوں نے عمل کیا ہے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا، اور ان یہود نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، یا عیسائیوں نے کہا کونو، ہو جاؤ، نصارا، عیسائی، تہتدوا، ہدایت پالو گے۔ انہوں نے کہا یہودی بن جاؤ، یہودی ٹھیک ہے، ہدایت کو پالو گے۔ عیسائیوں نے کہا عیسائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، قل، ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، یہودی عیسائی مت بنو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑو، حنیفن، جو یکسو ہونے والے تھے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے حنیفن، یکسو ہونے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے مشرکین میں سے، ان کا بھی رد ہو گیا، تینوں کا رد ہو گیا نہیں، اور نہ مشرکین میں سے تھے وہ۔ قولو، سب کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہے ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، ان کی جو نیک اولاد تھی، انبیاء کرام ان کی اولاد میں آئے بہت سارے۔ اسباط، سبت ان کی جمع ہے، سبت کے معنی اولاد۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا باقی انبیاء کرام کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں ڈالتے ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان، ہم سب کو مانتے ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ بعض کو مانے بعض کا انکار، جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، تفریق نہیں کرتے۔ تفضیل ہے، قرآن سے ثابت ہے، تفریق نہیں ہے۔ تفریق اس کو کہتے ہیں کہ بعض کو مانے بعض کا انکار کرے، اس کو تفریق کہتے ہیں، یہ تو کفر ہے۔ اگر ایک آدمی سب کچھ مانے، قرآن کریم کو بھی مانے، تمام کتابوں کو مانے اور انبیاء کو مذہب کہتے، میں ایک نبی کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ ضروریات دین کا انکار کیا نا، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے۔ فرمایا لا نفرق
بین احد منہم، ہم تفریق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایک اللہ تعالی کے لیے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ جو یہودی ہیں نصارہ ہے جتنے بھی ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثل اس کے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، یعنی تمہاری طرح یہ بھی ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت پالی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کرے، منہ موڑے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس پختہ بات ہے یہ لوگ ضد میں ہے۔ شقاق کے معنی ضد، شقاق کے معنی اختلاف، شقاق کے معنی بغض، عناد، حسد، سب چیزیں آ گئی اس میں، شقاق۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک یہ لوگ ضد اور اختلاف میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے مقابلے میں، پس آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ سَيَكْفِيكَ، آپ کے لیے کافی ہے، ہم، ان کے مقابلے میں اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ۔ یہ نصارہ کیا کرتے تھے، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو ایک زرد رنگ کا، شاید اب بھی ہو ان کے عبادت خانوں میں یا کہیں بھی، زرد رنگ کا پانی ہوتا تھا، اس میں بچے کو جو ہے وہ نہلاتے تھے، اور کہتے تھے اب یہ ہو گیا پکا نصرانی، اب اس پہ کسی اور کا رنگ نہیں چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید، توحید کے رنگ کو لازم پکڑو۔ لیکن توحید کو بھی لوگوں نے بہت بدنام کر دیا آج کل، توحید توحید کرتے ہیں، لیکن توحید کا جو یہ صرف خوش توحید، توحید جو ہے نا، یہ 5 حروف پر مشتمل لفظ نہیں ہے۔ توحید کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ یہ صرف توحید لفظ نہیں ہے۔ توحید پھر یہ ہے کہ توحید پھر ایسی ہو نا کہ انسان کو پتہ لگے توحید کس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ توحید توحید کرتے ہیں، لیکن پھر وہ مخلوق کے سامنے ایسے جھک جاتے ہیں۔ توحید کا مطلب بھی یہ اس کو سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنے کی ایک کتاب ہے، ضرور پڑھیں اس کو۔ ہمارے استاذ کی کتاب ہے گلدستہ توحید، اتنی جاندار کتاب ہے ماشاءاللہ توحید کے اوپر۔ یہ جو مشرکین مکہ کے جتنے بت تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت تھے، دنیا میں توحید، مثال کے طور پر شرک کو کیسے رواج ملا، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بڑی اچھی، بہت معتدل کتاب ہے، بڑے اچھے جذبے کے ساتھ لکھی گئی، گلدستہ توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے۔ تو توحید یہ ہے نا، کیا چیز؟ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت زبردست انسان ہے۔ یہ ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے تو کہنے لگے ابھی تک حیات ہے، 100 سے عمر بڑھ گئی ہے، ایسا اللہ نے علم دیا ہے، سبحان اللہ۔ اتنی کتابیں لکھی ہے، بہت کتابیں لکھی، ہر موضوع پر کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ نہیں یہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، گجرانوالہ میں ہوتے ہیں۔ بہت کہتے ہیں کہ ایشیا کے اندر کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مطالعہ کسی کا نہیں ہے۔ اتنا حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کتاب پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالتے ہیں نا، سب عبارتیں کی عبارتیں ان کو یاد ہے،
1400 علماء کو 1992 میں ہم نے ان سے تفسیر پڑھی. 1400 علماء، اتنی جگہ ہوتی تھی ان کے پاس، بس 1400 علماء کو تفسیر پڑھاتے تھے. تو ایک مرتبہ فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ختم نبوت کی تحریک جب چل رہی تھی نا تو جیل میں بند تھے، جیل میں گرفتار ہو گئے تھے. کہ میں نے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ میری ملاقات کے لیے آئے. لوگ کہہ رہے کہ بھائی سرفراز صاحب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے آئے. تو ہمارے استاد تھے مولانا عبد القدیر صاحب، خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، وہ بھی جیل میں ہمارے ساتھ تھے. تو میں نے ان کو ذکر کیا تو انہوں نے کہا شاید عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت اللہ تعالیٰ کرا دے آپ کو، ان کا زمانہ آپ پالے ہو سکتے. بالکل ضعیف ہو گئے چارپائی پہ، پڑھا نہیں سکتے اب، لیکن حیات ہے. بہت بہت بڑے انسان تھے اور کہتے تھے کسی کو بتانا مت. رات کو جنات کو پڑھاتے تھے، پھر جنات میں بھی تو نیک ہوتے ہیں نا. تو باقاعدہ دن کو ان کا اتنا بڑا مجمع کہ اوپر مسجد کی چھت پوری بھر جاتی تھی، بہت بڑی مسجد، اس سے بہت بڑی مسجد تھی. پھر کہتے رات کو پھر عشاء میں جنات کا مجمع ان کے پاس لگ جاتا تھا. ہمارے بھائی خود کہتے، میرے ایک بھائی حکیم صاحب بھی حج پہ گئے ہیں، کہتے میں ان کی ملاقات کے لیے گکڑ منڈی میں ہوتے ہیں، رہتے ہیں وہاں، گجرانوالا شہر میں ان کا مدرسہ ہے. کہتے میں ان کے ملاقات کے لیے گئے تو رات کو ان کا گھر سامنے ہے، سامنے ادھر مسجد ہے. کہتے مسجد میں سوئے، رات کو 1 منٹ ہم نے نیند نہیں کی. رات کو جنات تھے، پتہ نہیں کیا تھا، پوری مسجد میں شور ہنگامہ، تلاوت کی آوازیں آ رہی ہے، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں حدیث کا درس ہو رہا ہے، کہیں پورا ایک شور ہے، ہنگامہ ہے. کہتے 1 منٹ کے لیے ہمیں سونے نہیں دیا، پوری رات ہم جاگتے رہے. اور صبح اٹھ کے میں نے کہا ہاتھ ملا، میں نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں. یہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہے، لیکن اس کتاب کو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اگر مجھے مل گئی نا میں لا کے ساتھیوں کو دیتا ہوں. نہیں وہ نہیں ہے، وہ بیچارے چل پھر نہیں سکتے، ضعیف ہے. وہ اور ہے، وہ مولانا شیر علی شاہ صاحب ہے، وہ بھی ہمارے استاد ہے. نہیں وہ دوسرے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالی کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو ایک اللہ کی بندگی عبادت کرنے والے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ایک اللہ تعالی کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں. اخلاص، دکھلاوا ہے نا، دکھلاوا کو چھوٹا شرک کہا گیا ہے. دکھلاوے کو اخلاص کے ساتھ ہی آدمی کا دل خود گواہی دیتا ہے. انسان جب کسی انسان کو، وہ کیا شعر ہے وہ کہتے ہیں نا، کیا شعر ہے وہ، تو جھکا جو غیر کے، تو جھکا جو غیر کے آگے، تن تیرا نہ من، کیا ہے پورا شعر. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں توحید کا یہ مطلب ہر کسی، ایک تو دار الاسباب ہے، اسباب کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، میرا یہ کام کر دو میں یہ. لیکن ایک خود آدمی کو پتہ لگ، جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتا ہے، ایک تو ضرورت کے درجے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کے بغیر تو دنیا کا. اور ایک یہ ہے کہ ایک انسان جب دوسرے سے مانگتا ہے نا، اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں ایک اپنی ضرورت ہے، قرض لے رہے آپ کسی سے، کسی ضرورت کے لیے کوئی چیز اٹھا رہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ بالکل انسانوں سے مانگنے جاتے ہیں، یہ انسان کا دل خود فیصلہ دے دیتا ہے. یہ دل بہت بڑا مفتی ہے. توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے ہاں بڑا غلط سمجھ لیا گیا. ہمارے علماء بھی کبھی منبر پہ بیٹھ کے توحید، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے کام بھی بات توحید کے خلاف ہوتے ہیں.
بڑی کمزوریاں ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ایک اللہ تعالی کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بتائیں کیا رشتہ ہے ان کا آپس میں؟ اس میں اسماعیل اور اسحاق، اور یعقوب کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں والاسباط، اور ان کی اولاد. کیا تم یہ کہتے ہو کانو تھے ہودن یہودی اور نصارا یا عیسائی؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ؟ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، من کتم شہادتن، جو چھپائے اللہ تعالی کی گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے اللہ تعالی کی طرف سے. بتاؤ اس سے بڑا ظالم، اور تمہارے پاس گواہی موجود ہے، تمہیں سب کچھ پتا ہے، کیوں چھپاتے ہو اس کو؟ ظاہر کرو اس کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. اب بھی موقع ہے، آ جاؤ. پھر فرما رہے، جو وہ ایک امت تھی جو اللہ کے ہاں پہنچ گئی اپنے اعمال لے کے، اپنے عمل کے بارے میں سوچو. تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ تھی ایک امت، یہ ایک امت ہے، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے، ان کے اعمال کے بارے میں. یہ پہلا پارہ اختتام پذیر ہو گیا. ہاں، یوسف علیہ السلام تو نبی تھے نا، ہو گئے تھے. ان کو تو جب مصر کے بادشاہ بنے نا، نبوت بھی ملی. نبوت ان کو جیل میں ملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کہاں ملی تھی؟ جب جیل میں تھے مصر میں. الحکمت، حکمت، الحکمت باختلاف باتفاق الامت السنت، سنت حدیث. ایک حکمت تو وہ تو ایک مخصوص واقعہ ہے نا لقمان علیہ السلام کا، اس سے مراد ہے دانائی اور حکمت. مطلب مطلقاً جب یہاں پر آتا ہے قرآن کریم میں، جب حکمت کا لفظ مطلقاً استعمال ہو، وہ تو ایک مخصوص واقعے کے ساتھ ہے نا ان کا. یہاں جب مطلقاً استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہے سنت حدیث، جیسے اس آیت میں ہے. فرق ہے. دیکھیں، ایک آدمی کے اعمال خراب ہے، کوئی بھی عمل ہے. ایک آدمی فاسق ہے، بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، اس گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. اور اس آدمی سے نفرت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. حقارت کا مطلب الگ ہے. آپ نے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کا مطلب یہ کہ آپ اس کو انسان کے دائرے میں نہیں سمجھتے، مخلوق. یہ حقارت یہ ہوتی ہے نا کہ ایک انسان دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے. تو غلط ہے نا، نفرت ہے نا آپ سے، غلط ہے. اگر آپ کرتے ہیں، اگر وہ تکبر میں مبتلا ہے نا، آپ نہیں ہیں. ہاں، اگر مسلمان ہے بالکل کریں، اگر مسلمان ہے آپ کریں. بدعت کی گہرائی سے کیا مراد ہے آپ کی؟
اگر مسلمان ہے آپ اس کو نہیں، ہندو غیر مسلم کو تو سلام نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں ایک ہے غیر مسلم اور ایک ہے، دیکھیں سنو، ایک ہے غیر مسلم. غیر مسلم کو سلام جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی دیکھیں، اصل میں اسلامی احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم اتنے خشک ہو جاتے ہیں نا، بسا اوقات کبھی ہم ایسے ماحول میں رہتے کہ ہندوؤں کے ساتھ، کفار کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر وقت وہ سلام کرتے ہیں. کبھی کبھی آدمی لحاظ میں آ کر کے سلام کر دیتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. اسلامی تعلیمات کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف بس الفاظ کو سیکھ گئے اور فتوے لگانے شروع کر دیے. اس کو بھی تھوڑا سا، یہ کبھی کبھی سلام متارکت ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا تھا یا نہیں؟ ایک سلام متارکت ہوتے ہیں. بسا اوقات سلام کا لفظ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے متارکت کے لیے. ایک آدمی آپ سے الجھ گیا نا، آپ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے السلام علیکم، ہوتا ہے نہیں؟ اس کو سلام متارکت کہتے ہیں. یہ سلام وہ دعا نہیں ہے، یہ سلام متارکت ہے جان چھڑانے کے لیے. تو اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیں، آپ اس کو سلام کریں. اگر وہ جواب دیتا ہے ٹھیک ہے، جب وہ جواب نہیں دیتا پھر آپ خاموشی اختیار کریں، ختم. ہو سکتا وعلیکم نہیں، غیر مسلم کو دیکھیں سب سے پہلی بہتر بات تو اس کو سلام، تو یہ مسلمان کا حق ہے، اسلام کا شعار ہے، علامت ہے. آپ اس کو بہت اچھے اخلاق سے بہتر الفاظ پیش کریں اس کے لیے. لیکن لفظ سلام یہ دعا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے، ابھی وہ سلام کا مستحق نہیں ہے. یہ مسلمان کا حق ہے مسلمان پر. لیکن بالفرض آپ مطلب کہ کیسی طبیعت ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا انداز اختیار کریں. میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے ہاں مدرسے میں ایک وہ جو صفائی کرنے والا ہے، وہ صفائی کرتا ہے، وہ ہندو عیسائی ہے نا، ہندو ہے یا عیسائی ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ. تو وہ جب بھی میں اس کو کیسے ہیں شفیق صاحب طبیعت ٹھیک ہے خیریت سے ہیں، سلام بات ہو جاتی ہے، وہ یہ کر لیتا ہوں. لیکن بسا اوقات میں کہتا ہوں ماحول میں آدمی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہو جاتے. تو کبھی اگر مثال کے طور پر آپ نے اس نیت کے ساتھ کر لیا کہ یہ جو عرف عام کا سلام ہے نا، ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، تو اسے بہتر یہ کرے نہیں. لیکن کبھی اگر ایسے ماحول میں آپ نے عرف عام کے حوالے سے کر دیا، عرف عام کا مطلب ایک ماحول ہے جیسے ایک انسان دوسرے سے ملتے، ایک ملاقات کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ماں کا تصور اس میں نہ ہو، ایک روٹین جس کو کہتے ہیں نا، اگر کر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں اس لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. کہتے علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو گناہ سے بچائے زیادہ سے زیادہ. یہ ہمارے عوام کبھی کبھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، میرا اتنا نہیں پڑتا، میرا کم پڑتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو اس میں یہ نیت کرے، اس میں نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے. ہاں تو آپ مطلب ایسے کہہ لیں ٹھیک ہے کہ کیسی طبیعت ہے خیر کہہ دیں. اور اگر وعلیکم السلام کہہ دیے تو وہی میں نے کہہ دیا نا عرف عام کے طور پر. ہاں نیت وہ ہونی چاہیے آپ کی. ہاں اتنا بھی وہ نہیں بننا چاہیے نا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.